الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وبلغنا وعززنا وكرمنا وبارك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے معذرت جاننے کے قبل ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار، رحمت عالم، نور مجسم، آئین جاویدہ محمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں ہدیہ روح کا نذرانہ پیش کرے پڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان باللہ اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات جیسی رات سے ہمیں معلومات کر دیا ہے. آج آپ اور ہم جس بزم کے اندر بیٹھے ہوئے گئے، جس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے گئے، جس شب کے اندر آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی شب نہیں ہے، یہ کوئی عام راتوں کی طرح کوئی رات نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اپنی جگہ الگ افضلیت ہے. اور ایسی افضلیت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کیا ہے، اور اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی صحابہ کو، اپنے غلاموں کو اس بات کے اوپر ترغیب دلائی ہے کہ آپ اور ہم کیسے شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو مخصوص راتیں ہوا کرتی ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں، جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، یہ ان راتوں پر دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رفعتیں، بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جو چند وقت، چند ایام اللہ کی عبادت کر لے، عام راتوں سے زیادہ وہ افضل و اعلیٰ رات بن جاتی ہے. آخر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ کی قدرت کہتی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سال بھر گناہ کر کے، اگر تمہارا دل گناہوں کی سیاہ داغ کی وجہ سے پورا قلب تمہارا اگر کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، گناہوں کا زنگ اگر دل کے اوپر زیادہ چڑھ گیا ہے، تو ہم تمہیں شب معراج جیسی رات دے رہے ہیں، شب برات جیسی رات دے رہے ہیں، شب قدر جیسی رات دے رہے ہیں. یہ تمہیں مخصوص راتیں دے کر
تم اگر اتنی تھوڑی راتوں کے اندر، تھوڑے مختصر وقت کے اندر اگر تم اپنے رب عز و جل کی عبادت کر لو، چند آنسو بہا لو، اگر توبۃ النصوحہ کر لو، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، تو پھر ہم یہ ہماری قدرت تمہارے 60 سال کے گناہوں کو دھو کر نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گی اور تمہاری مقام کو، تمہاری رفعت کو، تمہاری بلندیوں کو اللہ تبارک و تعالی اور مرتبے کو بلند و بالا کر دے گی۔ یہ رات اس لیے تمہیں رحمت عطا فرمائی جاتی ہے میرے پیارے، یہ رات اور راتوں کی طرح غفلت کی چادر اوڑے سونے کے لیے نہیں ہے، چوک اور چوراہوں کے اوپر گناہوں میں گپ گزار کے لیے نہیں ہے، موبائل کی سوشل میڈیا کی گندگی سے لپٹ کر تنہائی کو اللہ رب العزت کے گناہوں کا دان بنانے کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کو بے جان پریشان کرنے کے لیے یہ رات نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ اے نادان انسان، اے غافل انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، اے مجرم انسان، اے اللہ کے نافرمان انسان، جو ہم نے تمہیں اتنی زندگی عطا فرمائی تھی، جو تم نے تمہاری جوانی کو گناہوں میں گزار دیا اور گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا داغ جو تمہارے اعمال میں لگا ہے، اس کو دھونے کے لیے شب برات جیسی رات کی جا رہی ہے کہ تم رات کی تاریکیوں میں جاگو اور رب عز و جل کے سجدہ ریز ہو کر اس کے حضور اسے سجدہ کر کے تم اللہ رب العزت کو راضی کر لو اور توبۃ النصوحہ سے ایسے نپٹ جاؤ کہ اللہ سے کہو کہ اے میرے مولا، ہم نے گناہوں کے اندر اپنی جوانی گزار دی، اپنے ایام گزار دیے، اپنی رات کی تاریخیاں گزار دی، اپنی شب و روز گزار دیے، لیکن اے اللہ اب شب برات جیسی رات کے اندر ہم تیری بارگاہ میں لوٹ رہے ہیں اور سچی توبہ کر کے تیری بارگاہ میں جھکتے گئے، توبہ اور استغفار کرتے گئے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہاں سے ہم اپنی زندگی کا آغاز نیکیوں کی طرف کریں گے، عبادت کی طرف کریں گے، نمازوں کی طرف کریں گے، ذکر و اذکار کی طرف کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف کریں گے، نیک افعال کی طرف کریں گے، ماں باپ کی خدمات کی طرف کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو بجا لانے کی طرف کریں گے، مسجدوں کی خدمات کی طرف کریں گے۔ ہم اپنے قدموں کو چوک اور چوراہوں پہ جو گناہوں کے اندر گپ شپ ہونے کا جو وقت لگتا تھا، اس قدموں کو روک کر مالک حقیقی تیری بارگاہ میں جھک کر تجھے سجدہ کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ شب برات اس لیے آپ کو رحمت عطا فرمائی گئی ہے، سونے کے لیے نہیں، گناہوں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں ہے، رب کو ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے 60 سالہ گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونے کے لیے، اپنی جوانی کے جو ایام گناہوں میں گزارے گئے اس سے توبہ کرنے کے لیے۔ معزز سامعین اکرام، اور سے سنیے گا ذرا اس گفتگو کو، درشد پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آرام کر رہے ہیں، آپ کی بظاہر طور پر آنکھ لگی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا دیکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر میں موجود نہیں ہے،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے میری سرکار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کسی اور دوسری زوجہ، اپنی کسی اور دوسری بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. آپ بستر سے اٹھے اور گھر کے آنگن کی باہر آئے. آپ یہ دیکھتے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ یہ دیکھ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر وہاں موجود ہے. جنت البقیع کے قبرستان میں آپ وہاں کھڑے ہوئے گئے. اللہ اللہ، آپ سرور قوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب آئے اور اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا شوہر، تمہارا سرکار، تمہارے نبی کیا تمہارے حقوق کو پامال کرتے ہوئے کہ کسی اور کے حقوق کو ادا کرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہے، اے میرے حضور، اے میرے سرتاج، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ جہاں جس بیوی کے ساتھ میں آپ اپنا حق ادا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو کہاں روکا؟ اب سنیے گا، نبی کریم چارے غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتی ہے؟ آقا جہاں سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے کہ اے عائشہ سنو، بنو فضل کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ شریف کے اندر ایک قبیلہ پایا گیا جس کا نام بنو فضل ہے. تو بنو فضل کے پاس میں سب سے بڑا بکریوں کا ریوڑ ہوا کرتا، سب سے زیادہ مدینہ شریف میں بنو فضل کے نام کے کنبے کے اندر سب سے زیادہ بکریوں کا ریوڑ ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی آج شب برات کے اندر بنو فضل کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیا. اے عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی مغرب کی نماز کے بعد ہی سے، مغرب کے وقت ہی سے آسمانی دنیا کے اوپر، آسمانی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نزول اجلال کو فرماتی ہے. اور یہ ندا بلند کرتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی ہم مغفرت کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کے اوپر نزول اطلاع فرماتا گئے اور پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا گئے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی ہم مغفرت کر دیں. آگے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم جس کے رزق کے اندر برکتیں عطا کریں. ہے کوئی مانگنے والا کہ مسائل ہم حل کر دیں. اب مجھے میرے پیارے بتاؤ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شب برات کی رات میں مغرب ہی کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ندا بلند کرتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم جسے عذاب نار سے آزاد کر دے، عذاب نار سے اسے آزاد کر دے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے سرشار کر دے، ہم اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا کر دے، اس کے مسائل کو حل کرنا دے. ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کے معاملات کو حل کر دے. میرے پیارے زمانہ تو وہ ہے کہ آج اگر کوئی آفر چل رہا ہے تو آپ اور ہم
جہاں کوئی 5,000 کی مالیت کی چیز ہے اور آفر آ جائے گی، وہ صرف 4,500 کے اندر کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے آفر کے اندر، تو آپ ہم اس آفر کے لیے بھاگے چلے جاتے گئے، دوڑے چلے جاتے گئے کہ ہمارے لیے سہولت ہو گئی ہے، ہمارے لیے راحت ہو گئی ہے۔ میرے پیارے مجھے بتاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا آفر اس مدت کیوں میں رہنے دے رہی ہے کہ ہے کوئی باقی والا کہ ہم اس کی کوشش کریں، تو کیوں نہیں آپ کو ہم کو اس رات میں اٹھ کر، اس رات میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی توبہ استغفار، کیوں نہیں ہمارے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہمیں اپنے آپ کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، آپ کو پتا ہے یہ جو شب ہے، شب برات ہے، یہ نصف شعبان کی شب ہے، رات میں نصف شعبان کی 15ویں رات۔ اللہ، اس رات کے اندر بندوں کے نامۂ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے۔ بندوں کے نامۂ اعمال لکھے جاتے گئے آج کی رات کے اندر، آج کی شب کے اندر۔ اور کیسے سنیے گا، آج یہ لکھا جائے گا، آج کی شب میں یہ لکھا جائے گا کہ کسی کو مدینہ شریف کی حاضری کے سال کے اندر نصیب، اس رات یہ لکھا جائے گا کہ اس سال میں آنے والی شب برات تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، اس ایک سال کے بیچ میں اس کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف حاصل ہوگا، اس رات میں لکھا جائے گا۔ یہ کسی کے رزق کے اندر ہم کشادگی کریں گے، کس کے رزق کے اندر ہم روکڑی کریں گے، یہ آج ہی کی رات ہے، یہ آج کی رات، آج کی شب نامۂ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ کون کسی کے ساتھ میں کسی کی شادی کی، کسی کا نکاح کسی کے ساتھ لے پایا ہے، کسی مرد کی نکاح کے اندر کون سی بیوی آئے۔ آج کی رات میں یہ لکھا جائے گا کہ کون سا بندہ اچھے اعمال کر کے اپنے رب عز و جل کو اس سال راضی بنے گا۔ آج کی رات میں یہ تک لکھا جائے گا کہ کون بندہ نماز کا پابند بنے گا۔ اس رات میں یہ تک لکھا جائے گا کہ اس سال مسجدوں کی خدمات کون کون بندے کرے، کن کن کا حصہ لگے گا، کون کون لوگ، کون کون بندے سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ آج کی رات ہی ویسا کچھ ویسے کیے جائے گی۔ اور میری پیاری ماں آپ ایک نئی بتاتی نہیں چلی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بڑی سنجیدہ ہوتا، بڑی توجہ اور دل جوئی، دل جمائی کے ساتھ میں اس گفتگو کو سننا۔ آج کی رات میں یہ تک لکھا جائے گا کہ آنے والی شب برات کے درمیان تک کسی کا نام نامۂ اعمال میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کسی ایک سال کے بیچ میں کسی موت آ جائے۔ یہ شب برات سے لے کر آنے والی شب برات کے بیچ میں، اس کے درمیان میں کسی کو موت آ جائے گی اور اپنی اپنی قبروں کی طرف کون لوٹ جائے گا۔ اللہ، ذرا بلند آواز سے
اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہی رات میں یہ فیصلہ لکھا جائے گا کہ کون آنے والی شب برات اسے دینا میسر ہو یا نہ ہو، اور اس کو قبر کی طرف لوٹنا ہے، قبر کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے یا ہم نے نہ دیکھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھ رہے تھے، لیکن موت کی ایسی واندیوں نے، موت کی ایسی گھٹاؤں نے ان کو اپنے چپیٹ میں لے لیا کہ وہ چوبوں چوراہوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اچانک سے موت آئی اور ان کو اپنی اور لے گئی، اپنی قبروں کی طرف لے گئی۔ کہ ہمارے کانوں نے نہ سنا فلاں بن فلاں ان کا انتقال ہو گیا، کہ ہماری آنکھوں نے نہ دیکھا کہ سینکڑوں جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے سے جا رہے ہیں، کہ ہماری ان ہاتھوں میں، کیا ہماری ان کاندھوں نے سینکڑوں لوگوں کے جنازوں کو اٹھا کر اپنے گھر سے لے کر قبرستان تشریف لے نہیں دیتے، کہ ہمارے انہی ناقابل وجود نے، ناقابل ہاتھوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو، ہمارے محلے والوں کو ہم نے کسی ہاتھوں سے تنگ مزداری ہی گڑے قبر کے اندر دفنا کیا۔ میرے پیارے اگر ایسا ہے تو آپ اور ہم موت کو اپنے زندگی سے کیسے برا بیٹھے گئے؟ موت کو آپ نے، ہم نے جیسا ہلکا سمجھ لیا ہے، اور اگر ہلکا نہ جانا تو میرے پیارے مجھے بتاؤ کہ پھر موت کے بارے میں آپ اور ہماری کیا فکر ہے؟ آج کی رات میں یہ لکھا جائے گا کہ کون اس آنے والی شب برات تک اس کے بیچ میں کسی کی موت واقع ہو جائے، چاہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے ہو، اونچائی کی اوپر سے گر کر موت ہو جانا ہو، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے موت آ گئی ہو، باہر نکلے ذرا سی دھوپ آئی، دھوپ لگنے سے، ٹھنڈی لگنے سے، برسات کی وجہ سے، نہ جانے کس موسم کے ایفیکٹ کی وجہ سے اس کو موت نے اپنے چپیٹ میں لے لیا، اور وہ دنیا پانی کو چھوڑ کر اپنی قبر کی طرف چلا گیا۔ اس میں ایسے سینکڑوں لوگ یہاں پر موجود ہوں گے کہ جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، لیکن آنے والی شب برات بھی اگر ہمارے ساتھ میں موجود نہیں ہو۔ یہ آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ہم ہی گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ہی لیے بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم اور آپ دنیا جمع کرنے میں لگے گئے، دنیا اکٹھا کرنے میں لگے گئے۔ سینکڑوں ایسے نوجوان بچے گئے کہ جو اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کی بارے میں کوشش کی، لیکن موت نے ان کو اپنے چپیٹ میں لیا۔ چند ایسے بچے کو، بہت سے ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کو سیٹ اپ تیار کیا، لیکن کسی کو عروج تک نہ پہنچا پائے گی۔ موت اچانک سے آئی۔ موت میرے پیارے جو آتی ہے تو نہ نوجوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ یتیم دیکھتی ہے، نہ کوئی مالدار دیکھتی ہے، نہ غریب دیکھتی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اگر اس کا وقت آ گیا اس کی روح کو کھینچ کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں جا کر پیش کر۔ تمہیں ہمیں کتنا عطا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے، ہو سکتا ہے کہ اس شب کے اندر، اس رات کے اندر ہمارے موت کا معاملہ لکھا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے موت کے فرشتے سے یہ وعدہ لیا کہ اے موت کے فرشتے سنو، جب بھی میری روح کو تم قبض کرنے کے لیے آؤ گے،
جب بھی تم مجھے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنی قبر کی طرف مجھے کھینچ لو گے، جب میری موت کا وقت قریب آئے گا تو تم مجھے اچانک سے ایسی ہی میری روح کو قبض نہیں کرو گے، بلکہ مجھے تم پہلے آگاہ کرو گے، مجھے تم نشانیاں پہلے بتاؤ گے، مجھے تم پہلے اس خواب غفلت سے بیدار کرو گے۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ نبی پاک یہ جو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ اس دنیا کی خواب غفلت کے بھول گئے، ماں زندگی رب العالمین، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا انداز معمول یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز دے، ہر لمحہ موت سے ڈرتے، ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ بے گناہ ہیں، کیا ہے؟ معصوم ہے، ان سے گناہ سے حضرت گناہ ہی نہیں ہے، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی زمانے کو، قوم کو، نسلوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں بیدار ہو جاؤ، میں سمجھ جاؤ، اس لیے مجھے پہلے تم کوئی نشانیاں ظاہر کرنا، مجھے پہلے آگاہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، موت کے فرشتے نے وعدہ لے لیا، کچھ وقت گزرا ہے، وقت گزرتا گیا ہے، ایک روز موت کا فرشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھیں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اب کہنے لگا جناب وہ جو اللہ کے حکم سے ہم نے تمہیں جان کی تھی، روح دیا تھا، وہ اس جان کو واپس کیجیے، اب تمہیں اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں دوڑنا، اب تمہیں موت آ گئی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اب ذرا اسے سنیے گا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے تھے کہ اے موت کے فرشتے، کیا میں نے تجھے نہ کہا تھا کہ موت جب میری آئے گی تو اچانک سے مجھے میری روح کو قبض کرنے کے لیے نہ آنا، پہلے مجھے آگاہ کرنا، پہلے مجھے بتانا۔ اللہ وہ فرشتے موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اے یعقوب علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں اچانک نہیں آیا ہوں، بلکہ میں نے تمہیں تمہاری وقت آنے سے پہلے تمہیں میں نے بتایا ہے، تمہیں اللہ کے طرف سے پیغامات پہنچے ہیں تمہارے تک کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، تمہارا قبر کا وقت قریب ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ وہ تم نے مجھے کب بتایا؟ یہ سیکھ دینے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے دل کے اندر، دماغ کے اندر قبر کی فکر کو تازہ کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سوال کر رہے تھے۔ اب سنیے گا ذرا اس گفتگو کو، اللہ کے معصوم فرشتے، وہ موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اے یعقوب علیہ السلام، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، ہم نے تمہیں نشانیاں یہ بتائی تھی کہ تمہاری جو جسم کے اوپر جو بال ہے وہ بال پہلے سیاہ تھے، کالے تھے، جس روز تمہارے داڑھی کے بال، سر کے بال، وجود کے بال سفید ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی بھی تمہارے لیے، پیغام تھا تمہارے لیے کہ تم موت کے قریب ہو گئے۔ موت تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے، تم موت سے زیادہ دور نہیں ہو۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے تمہیں نشانی دوسری بھی بتائی، تمہیں دوسری مرتبہ بھی آگاہ کیا، تمہاری جو آنکھوں کی بینائی تھی، دیکھنے کی توانائی تھی، وہ جوانی کی امور میں زیادہ تھی، لیکن جب آنکھوں کی بینائی کو ہم نے کم کر دیا، جب آنکھوں کی بینائی تمہاری کم ہو گئی، دھندلا نظر آنے لگا،
وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام تھا کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو گئے ہو، قبر کے بہت قریب ہو گئے ہو. تمہارے پیروں کے اندر جو توانائی تھی پہلے، پھر اس کے بعد جو پیروں کے اندر گڑبڑاہٹ آ گئی ہے، سمجھ نہیں بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی دی کہ تم اللہ کی موت کے قریب ہے، قبر کے قریب ہو رہے ہو. دماغی توازن جو تندرست تھا، توانائی والا تھا، اب دماغ کے اندر پھول پڑ گئی ہے، خیالات کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اب کچھ یاد نہیں رہتا. یہ سب نشانیاں اللہ کے قریب، قبر کے قریب ہونے کی نشانیاں تھی کہ تمہیں قریب، اب قبر کے قریب ہو گئے ہو، تمہیں اپنی قبر کی تیاری کر لینا چاہیے. اور سننے نہیں تھی اللہ کے معصوم فرشتے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو واقعے کو دریافت کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام موت سے معاذ اللہ رب العالمین کے غافل گئے، ہرگز نہیں، بلکہ قوم کو آنے والے زمانے کے ہم جیسے گناہگاروں کو موت کی یاد کو دل میں تازہ کرنے کے لیے یہ اس باب اور اس ساری تمہید کو پیش کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں سنو، اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی اگر کم ہو رہی گئے تو تمہیں موبائل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر گناہوں میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ تم قبر کے قریب ہو. تمہارے پیروں کے اندر اگر لڑکھڑاہٹ آئی ہے تو نرم نرم گدوں پہ، نرم نرم بستروں پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد کو پکڑنے کی ضرورت ہے. مسجد کے اندر تلاوت کرنے کی، اس کے حضور سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. دماغی توازن اگر تمہارا توانائی اگر اس کی کم ہو گئی تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لینا چاہیے کہ میں ایمان کے قریب ہو رہا ہوں. کہ آج 15 سال 18 سال کے نوجوان بچے کہ ان کے سروں کے بعد سفید نہیں ہو رہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اسی کی نشانی ہے کہ تم موت کے قریب ہو رہے ہو. موت تمہارے انقریب، تمہیں موت کے قریب آنا گئے، قبر کے قریب جانا گئے. ہمارے لیے وہ تمہارے نبی، ہمارے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہمیں ان ساری چیزوں کے تغیر دلا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں. آج نصف شعبان کی رات میں یہ لکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس نامہ اعمال میں یہ لکھا گیا ہے کہ تمہاری ہماری موت کسی ساتھ ہونی ہے. ہمارا کفن مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آ گیا ہو، ہمارا کفن مارکیٹ کے اندر بکنے کے لیے مارکیٹ کے اندر داخل ہو گیا ہو، اور تم اور ہم گناہوں کی طرف زندگی گزار رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، گالیوں پہ گالیاں دے رہے ہیں. ہماری بات ہی شروع نہیں ہوگی جب تک ہم گالیوں سے جب تک بات نہ شروع کریں گے. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہماری گفتگو کے اندر، ہماری زندگی کے اندر روز بروز، لمحہ بلمحہ، وقت بوقت جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے گئے، غیبتوں پہ غیبتیں کیے جا رہے گئے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ و تکبر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کفن مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ گیا ہو، تمہارا موبائل کے اندر بھی ہے، ہم رات کی تاریخیوں کے اندر فحش چیزوں کو، فحش ویڈیو کی، ناچ گانے،
فلمیں ڈراموں گانے بازی ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے گئے اور یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارا کفن تو مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ گیا. اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کے دربار میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا, اے عمر فاروق اعظم, موت قریب ہے اور تمہیں ایک روز قبر کے قریب جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اس شخص سے, آنے والے شخص سے, کہ اے آنے والے شخص سن, روزانہ اسی طرح آیا کر اور عمر کو اپنی قبر کی یاد دل میں تازہ کرایا کر. وہ روزانہ آتا اور عمر فاروق اعظم کو یہ کہتا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تمہیں ایک روز قبر کی طرف جانا ہے, ایک روز تمہیں مانا ہے. اللہ اکبر. وہ روزانہ اسی طرح سے آیا جایا کرتا. ایک روز عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو پکڑے اور کہنے لگے کہ اے شخص سن, اب آج کی بعد میں اب ندا لے کر یہ مت میرے پاس آنا, اب مجھے یہ پیغام مت سنانا. وہ آنے والا شخص کہتا گیا کہ اے عمر فاروق اعظم, کیا میرے کہنے میں, کیا میرے سمجھانے میں, کیا میرے آگاہ کرنے میں کیا کوئی گستاخی ہو گئی, کیا کوئی غلطی ہو گئی, کیا آپ اپنی قبر کے بارے میں بے فکر ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کیا کہتے گئے, اے میری قوم کے نوجوان بچوں, اے مسلمانوں, ذرا دل کے کانوں سے سننا. یہی سارے بیان یہ نچوڑ گئے جس کسی کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا اس محفل کے اندر بیٹھنا کامیاب ہے. اللہ وعن علیہ السلام یا رسول اللہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان سن, اب تک تو مجھے موت سے آگاہ کرتا رہا, تب سے آگاہ کرتا رہا, لیکن میں تجھے اب اس موت سے آگاہ کرنے کے لیے اس لیے روک رہا ہوں کہ مجھ عمر کے داڑھی کے اندر, گائے کے اندر داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ایک بال, مجھ عمر کی داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہو گیا ہے. اس عمر کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک سفید بال ہی کافی ہے کہ اللہ اکبر, میں موت کے قریب ہوا. اللہ, یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو موت سے اتنا ڈرتے گئے, قبر سے اتنا ڈرتے گئے, اللہ کی گرفت سے اتنا کھپاتے گئے کہ وہ کہتے کہ مجھ عمر کی داڑھی کے اندر سے ایک بات سفید ہے, مجھ عمر کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ میں موت کے قریب ہو رہا. اللہ اور کہہ رہے معلوم ہے ہم کو, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم جنتی ہو. جن صحابہ کرام کے بارے میں آقا علیہ السلام تسلیم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے, جس کے بارے میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. وہ عمر فاروق اعظم قبر کے بارے میں اتنا رو رہے, اتنا گنگنا رہے ہیں رب کی بات کے اندر, اتنا لاز رہے گئے, ایک داڑھی کا بال سفید ہوا گئے. آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا لرز رہے گئے کہ کاش میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہیں کیا جواب دوں. عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت رو رہی گئے, لرز رہی گئے, اللہ کی گرفت سے احساس کر رہی گئے. آپ اور ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے, کتنی قبر کی تیاری کرنا چاہیے کہ نفسو نہ چاہے دنیا میں ایسے کون سے مال نے, دنیا کی کون سی تجارت نے, دنیا کے کون سی غسل نے, دنیا کی کون سی پیش کاموں نے ہمارے ضمیر کو
خراب کر دیا، ہمارے تمہاری ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ادھر اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہے لیکن مسلمان ہیں کہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں. مسجدیں ویران ہو رہی ہے، سجدے ٹوٹ رہے گئے، لیکن افسوس کہ ہماری جوانی کے دن ایام گزر گئے ہیں، ہمارے ساتھ بچی نشانیاں ضائع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بات کہی جائے کہ ہم موت کے قریب ہی آئے، لیکن پھر بھی آپ اور ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، سچائی کے دامن سے وابستہ نہیں ہو رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کے دامن کو نہیں بچا پا رہے ہیں. اللہ میری پیارے شب برات انتظار اس لیے دی گئی ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے گئے، غلطیاں کیے گئے، کوتاہیاں کیے گئے، نمازوں کو چھوڑا گئے، سچائی کے دامن سے اپنے منہ کو موڑا گئے، رب کی حضور حاضر ہو اور اس رات میں معافی کا اہتمام کیا جائے، قرآن اللہ کی ضرورت کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کا ورد کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ میں گر گرایا جائے اور سچے دل سے توبہ کی جائے کہ اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس میں ہم سچے دل سے نادم ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اب سے ہماری نماز نہیں چھوٹے، بولیے انشاءاللہ ہماری دعا نہیں نکلے، چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، انشاءاللہ عز و جل پنج وقت نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم سچائی کے دامن سے وابستہ رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، غیبت جیسے گناہوں سے بچتے رہیں گے، حسد جیسے جرم سے بچتے رہیں گے، تکبر سے دور رہیں گے، دل میں کیے کو پانے سے بچنے رہے گی، مسجدوں کو سجدے کے ذریعے سے آباد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس شب برات کے اندر عبادت کرنے والا بنا دے، اس شب برات میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عبادت والا کام لے لیں، اپنی بسا والے کام لے لیں اور اس رات میں کی ہوئی توبہ کو ہمارے لیے توبۃ نصوحہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت، اس رات کی مغفرت کی عزت کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دامن کو پاک ستھرا کر دے، ہمارے اعمال کو پاک ستھرا کر دے، ہمارے گناہوں کو پاک صاف کر دے. اس طرح ہم عبادت کرنی گئے کہ جب نامہ اعمال آخری کا جہاں لکھا جائے تو وہ یہ ہو کہ ہمارے اللہ کے بندے نامہ اعمال جہاں بند ہو رہا تھا اس سال کا تو آخر میں یہ لکھا تھا کہ بندے تیرے نماز پڑھ رہے، کیا کر رہے گئے؟ عبادت کر رہے گئے. اب دوسرا نامہ اعمال جو لکھا جا رہے اب سے تو اس میں بھی پہلا نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا اے اللہ تیرے بندے کو کی بات کر، یعنی آخر میں بھی اللہ کی بندگی لکھی جائے گی. اور یہ جو نیا سال، نیا جو نصف شعبان سے یہ جو نیا معاملہ لکھا جا رہا ہے اس کے اندر پہلی ریڈنگ میں پہلی جگہ پہ جو لکھا جائے گا یہ لکھا جائے گا اے اللہ کے معصوم فرشتے کہے کہ تیرے بندے تو تیری حضور سجدہ ریز کر، کوئی تحریر کسی کے ہاتھ میں بھی، کسی کا سر تیرے حضور جھکا ہوا تھا، کوئی تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی ذکر الہی کے اندر دور تھا، کوئی نمازوں کا پابند تھا، کوئی تیری خشیت سے، تیری خشیت کی گہرائی سے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ حساب و کتاب کا معاملہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اچھا جہاں نامہ اعمال ان کا آخر تھا انہوں نے توبہ کر لی تھی، جاؤ ہم نے یہ گناہ ہوگا. اچھا ان کا جہاں نامہ اعمال نیا لکھا گیا ہے، پہلے ہی نیکی لکھی گئی ہے، پہلے ہی میں سجدہ لکھا گیا ہے، پہلے ہی میں قرآن کی تلاوت لکھی گئی ہے، پہلے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کے نغمے لکھے گئے ہیں. جاؤ ہم نے ان کی زندگی کو آباد کیا، ان کی قبر کو آباد کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبروں تو انشاءاللہ شب برات کے اندر عبادت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازوں کا پابند کریں گے.
اور شب برات کی عبادت اتنی کریں گے کہ ایسا نہ ہوگا کہ کل کے فجر کی جماعت فجر کی نماز پڑھانی قضا ہو جائے، کیونکہ فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض کسی بھی کنڈیشن میں معاف انشاءاللہ فجر کی پابندی کر دیتے ہیں۔ بیان کے دوران اس کی مشکل نفسی یا کوئی خطا اگر ہو گئی ہے تو آپ تمام حضرات کو دعا برائے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔